یہ ایک سوال ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ دین سیکھوں، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ میں نہیں سیکھ سکتی، تو حل کیا ہے؟ حل اس میں مختصر ہے، انہوں نے خود جواب دیا کہ میرا گمان یہ ہے، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، گمان ہے، اور یہ گمان دل میں یہ شیطان نے ڈھالا ہوا ہے کہ نہیں تم نہیں سیکھ سکتے۔ سیکھ سکتے ہو، محنت کریں، کوشش کریں، اخلاص اللہ سے مانگو۔ میرے بچے جو ہیں وہ ابھی بڑے ہوئے ہیں، اور کیسے میں ان کو اللہ کے دین کی طرف واپس کروں؟ کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ پھر بھی جو ہے ان کو مار سکتے ہیں، پیٹ سکتے ہیں، کوئی ان کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن جب بالغ ہو جائے تو کیا کروں ان کے ساتھ؟ جواب یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ اللہ سے مانگیں، سب سے پہلے آپ اللہ سے مانگیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات بتائی کہ ہدایت وہ اللہ کی طرف سے ہے سب سے پہلے، اور ہماری ایک یہ ہمارے یہ ملکوں میں اور جہاں آس پاس کے جو ممالک ہیں ادھر بر صغیر میں، ادھر ایک یہ غلط طریقہ ہے عورتوں کا کہ وہ بد دعا بہت دیتی ہیں، بد دعا۔ اور یہ عرب لوگ ہیں، ان کو دیکھیں، ان کا بچہ کچھ بھی کرے نا تو زیادہ اگر ان کو غصہ آ جائے تو اللہ یہدیک، اللہ تمہیں ہدایت، ایک دن ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اگر صبح شام بد دعا بد دعا بد دعا، پھر آ کے پوچھے بھی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کریں، تو خود آپ بھی جو ہے مجرم ہیں۔ تو اس لیے صبح شام نمازوں میں سجدوں میں بچے کی ہدایت کی دعا مانگا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وقتاً فوقتاً کسی عالم کی نصیحت، کسی ایسی شخصیت کی نصیحت جو با اثر ہو، وہ بھی ان کو سنایا کرے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر پھر بھی کوئی حل نہ نکلے تو اللہ رب العزت ایک شخص سے اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھتا جو چیز اس کے طاقت سے باہر۔ یہ کچھ سوالات جو ہے اس کے جواب بہت تفصیلی ہے۔ مردوں سے دین سیکھنا عورتوں کے لیے جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اس کے لیے شروط ہے۔ وہ شروط یہ ہے کہ اختلاط نہ ہو، استاذ کے سامنے اس طرح آنا اس اسٹوڈنٹ کا یا جو طالبہ ہے کہ وہ بغیر نقاب کے ہو، یہ غلط ہے۔ بغیر ضرورت کے رابطہ رکھنا، باتیں زیادہ کرنا، زیادہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان شروط کا خیال رکھا جائے اور اس کے ان شروط کا خیال رکھا جائے اور علم سیکھے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ وہ نماز جو 4 رکعت والی ہو، فرض نماز جس میں 4 رکعت ہو، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، اس نماز میں تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنا کافی ہے؟ یہ دیکھیں، کچھ فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ تسبیحات کہیں، لیکن یہ انتہائی کمزور قول ہے، ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی نص موجود نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کرام سے، کہ آپ جو ہے تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں تسبیحات کہیں۔ نہیں، احادیث میں واضح ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پہ اکتفا وہ آپ نے کرنی ہے بس۔ سوال دی چې یو مشر د خپل ورونو جهاد خرڅ کړ۔ یہ کہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک بندہ وہ اپنے بڑے بھائی کا جائیداد جو ہے وہ بیچ دے، تو
جو جس شخص نے یہ جائیداد یا جو زمین ہے وہ خریدی ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ اگر اس کو پتہ تھا کہ یہ اس کے بغیر اجازت کے بیچ رہا ہے اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اور یہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، تب وہ گنہگار تھا۔ اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور اس کے گمان یہ تھا کہ نہیں یہ سچا ہے، یہ اس طرح نہیں کر سکتا، پھر انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہے۔ یہ آخری دو سوال لیتے ہیں کیونکہ کام ہے تھوڑا سا میرا۔ کیا مرد اور عورت چہرے کے بال یا بدن کے اور حصے کے بال لیزر سے ہٹا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ بدن کے جو بال ہیں، کچھ بال وہ ہیں جو شریعت نے منع کیا ہے، اس کو آپ نہیں لے سکتے۔ یعنی جیسے مرد کے لیے داڑھی کا رکھنے کا حکم ہے، اس طرح کیا کہتے ہیں اس کو، آئی بروز اس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، یہ نکالنا حرام ہے۔ یہ وہ بال ہے شریعت نے جس سے منع کیا کہ آپ اس کو نہیں نکال سکتے، آپ نے رکھنا ہے۔ کچھ بال وہ شریعت نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لینے چاہیے، ختم کرنے چاہیے، زیر ناف بال ہے اور بغلوں کے بال ہیں، تو یہ بالوں کو لینا مستحب ہے بلکہ کبھی کبھار واجب ہے۔ اور کچھ بال اس طرح ہیں جس سے شارع وہ ساکت ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ کہا ہے کہ اس کو چھوڑو، نہ کہا ہے کہ اس کو ختم کرو، تو اس کے بارے میں جائز ہے کہ اگر کوئی ایک مرد ابھی یعنی اس کے ہاتھوں پہ بال ہے زیادہ وہ لے رہا ہے یا پاؤں پہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے تو بالکل کوئی حرج نہیں۔ ہاں مرد کے بارے میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ مرد کے ساتھ یہ بات مناسب نہیں ہے، بس، یعنی ہم پھر بھی حرام نہیں کہیں گے لیکن مرد کے ساتھ یہ بات مناسب نہیں ہے، بنسبت عورت کے لیے مناسب ہے، وہ بالکل ان بالوں کو ہٹا سکتی، چاہے لیزر سے ہٹائے چاہے کسی دوسری چیز سے۔ وضو میں گردن کا مسح، وضو میں گردن کا مسح، اس پر کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے، کوئی بھی صحیح روایت یہ وضو میں گردن کا مسح کرنا اس پر نہیں ہے۔ دعا مانگتے وقت ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا، جب دعا سے ختم ہو جائے، دعا ختم کرنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرنا، اس کے بارے میں احادیث ہے، لیکن اگر کوئی اس کو مطالعہ کرے نا، اس میں صحیح حدیث نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ کچھ علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ احادیث ہیں، یہ تو ہے، لیکن وہ کمزور احادیث بھی ہیں تو چلو کام چل جاتا ہے۔ اگر تحقیقی، ایک تو ہے تحقیق کرنا مسئلے کی، تحقیق اگر دیکھیں تو احادیث ضعیف ہے تو اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص کرے اور ان علماء کے فتوے کی روشنی میں جو یہ کہتے ہیں کہ یار احادیث ضعیف ہے اور اس کو جمع کر کے کچھ نہ کچھ بنتا ہے، ان کے فتوے سے متاثر ہو کے کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی تحقیقی جواب چاہتا ہے تو جتنی بھی احادیث میں مسح الوجہ بعد الدعاء آیا ہے وہ احادیث کمزور ہے۔ هذا والله اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔